ایک چیز ہے روحانی قربانی کہ انسان اپنے روحانی جذبات کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دے. یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما بھی اس میں فیل ہو جائیں. ایک موقع پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ان کا چھوٹا سا بچہ سلمہ، یہ تینوں حضرات ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے. اور ہجرت کے دوران جب معلوم ہوا ام سلمہ کے قبیلے بنو مغیرہ کو، جب ان کو پتہ لگا کہ آج ام سلمہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، وہ آئے اور راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم جاؤ سو جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں، لیکن ہمارے خاندان کی لڑکی کو تم نہیں لے جا سکتے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی ام سلمہ کو اب ان کے شوہر سے چھین لیا اور ابو سلمہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ پھر آگے چل دیے. اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاشہل وہ بھی آ گئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ابو سلمہ تم جاؤ سو جاؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن تم ہمارے خاندان کے بچے یعنی اپنے بیٹے جس کی نسبت ہمارے خاندان سے جڑتی ہے، تم اس بچے کو نہیں لے جا سکتے. ابو سلمہ سے اس چھوٹے سے ننھے منھے 2.5 سال کے بچے کو چھین لیا گیا. جب چھینا تو وہ بیچاری ماں ام سلمہ وہ تڑپ گئی، اس نے بھی اپنی جذبات کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا میرا بیٹا. دونوں قبیلے یعنی ماں کے قبیلے والے اور اسی طرح یہ باپ کے قبیلے والے دونوں آپس میں بھڑ گئے اور دونوں میں جب چھین جھپٹ ہوئی تو یہ ننھا منھا 2.5 سال کا بچہ یہ اس کی زد میں آیا اور اس کا ایک ہاتھ اکھڑ گیا. کوئی صاحب اولاد تصور کرے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک باپ اور ایک ماں، ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا 2.5 سالہ بچہ، اور وہ ایسے لوگوں کی چھین جھپٹ کی زد میں آ جائے کہ اس کا ہاتھ اکھڑ جائے. ذرا سوچ کے دیکھو کیسی تکلیف کا ان کو سامنا ہوا ہوگا. ابو سلمہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر بچے کو اپنے خاندان والوں کے حوالے کیا اور چلتے بنے. مدینہ منورہ ہجرت فرما کے چلے گئے. ادھر یہ ام سلمہ اپنے قبیلے میں پہنچی، ادھر یہ ام سلمہ کا بیٹا سلمہ، اس کو ان کا ددھیال والا قبیلہ ان کو لے کے اپنے قبیلے میں چلا گیا. ماں الگ ہے، چھوٹا سا بچہ الگ ہے، باپ ہجرت کر کے چلا گیا. کیا گزر رہی ہوگی تینوں لوگوں پر. تقریباً سوا سال اسی حال میں گزرا کہ ام سلمہ روزانہ مدینے کے راہ پر آ کے بیٹھ جاتی اور آ کے رونے لگتی. روتے روتے دن گزر جاتا، رات بھر روتی دن بھر روتی. اس صورتحال کو دیکھ کر ایک قبیلے کا ایک آدمی اس کو ترس آیا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات چیت کی. کہا کہ بھائی اتنی پریشان ہے یہ بیچاری مسکین، آخر کب تک اس پہ ظلم کرو گے، چھوڑو ختم کرو، اس کو جانے دو، اس کے شوہر کے پاس بات ختم ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، آخر کب تک اس مسکینہ پر ہم ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے. انہوں نے اجازت دی اور جا کر جو ہے وہاں ابو سلمہ کے قبیلے والوں سے بات کی کہ ہم اپنی لڑکی کو اب مدینے بھیج رہے ہیں، تم لوگ بھی اس کے بچے کو دے دو، کب تک اس کو ستاؤ گے. انہوں نے بھی بچہ واپس کر دیا. تقریباً 1.25 سال کے بعد یہ بچہ واپس ملا اور اس کے بعد یہ ماں اور یہ بیٹا دونوں ہجرت کر کے مدینے منورہ پہنچے. اب جا کر کے پورا پریوار پوری فیملی ایک ہوئی.